الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد चाबी इसका पास है। जहांगीर भाई जहांगीर میں پڑھو، مینار گر پڑے ہیں تو میدان میں پڑھو، یہ بے خبر نجومی تمہیں کیا بتائیں گے، کل ہونے والا کیا ہے قرآن میں پڑھو۔ تو حضرات محترم، جس قرآن کو ہم نے اور آپ نے سنا ہے، حافظ صاحب قبلہ نے پڑھا ہے، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے سننے مندر ہے جس میں گوتا لگانے کے بعد گہرائی کا اندازہ نہیں کیا جا سکتا۔ گوتا لگانے کے بعد گہرائی کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا ہے۔ پتہ کیا چلا، معلوم کیا ہوا کہ قرآن وہ کتاب ہے کہ انسان کی زبان یقیناً پھسل سکتی ہے۔ تبھی تو شیطان نے مردود نے اللہ سے کہا تھا، اللہ میں تیرے بندے کو بہکاتا رہوں گا، بھٹکاتا رہوں گا۔ شیطان نے اللہ سے کہا تھا کہ اللہ میں تیرے بندے کو بہکاتا رہوں گا، بھٹکاتا رہوں گا۔ تو اللہ نے کیا فرمایا؟ قربان جائیے۔ کیا فرمایا ہے؟ قربان جائیے۔ کہا میرا بندہ جب نماز میں بھولے گا، بھٹکے گا، اگر نماز میں اگر بھول ہوگی تو بندہ سجدہ سہو کر لے گا، نماز میں ثواب اور بڑھا دیا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ یعنی نماز میں اگر سجدہ سہو ہو جائے تو سجدہ اور بڑھ جائے گا، عبادت اور بڑھ جائے گی۔ اور میرے عزیزوں اور میرے بزرگوں، جب تلاوت ہوتی ہے نا تو کچھ کمی یا بیشی ہو جاتی ہے، کچھ بھول چوک ہو جاتی ہے، لیکن قربان جائیے اپنے رب کی رحیمی اور کریمی کو دیکھیے ذرا۔ جس آیت پہ بھول چوک ہوتی ہے وہ آیت پھر سے ریپیٹ کیا جاتا ہے۔ اگر پڑھا جائے تو ایک مرتبہ اس آیت کی تلاوت ہوتی ہے، لیکن جب کوئی بھول ہوتی ہے تو وہ آیت پھر دوبارہ پڑھی جاتی ہے۔ پتہ کیا چلا، اللہ کا وعدہ ہے کہ تم بھٹکاتے بہکاتے رہو گے، میرا بندہ ٹھیک کرتا جائے گا، ثواب بڑھتا چلا جائے گا۔ اس لیے میرے عزیزوں اور میرے بزرگوں، میرے دوستوں، ہوتا ہے کبھی انسان نماز میں ہو یا تلاوت میں ہو کچھ ادھر ادھر ہو جائے تو یہ اللہ اکبر میرے عزیزوں اور میرے بزرگوں، یہ گمان اور آج یہ جو سوچ ہے اس کو دور کرنے کی ضرورت ہے۔ میں نے قرآن سنا ہے اور اس قرآن کی برکت اور عظمت کیا ہے، کیونکہ قرآن وہ کتاب ہے، اسی قرآن کے نام پہ آپ سے مانگا جا رہا ہے۔ اور میرے عزیزوں اور میرے بزرگوں، اسی قرآن کی برکت حاصل کرنے کے لیے آپ سے یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ حضرات اس کار خیر میں حصہ لے کر اس محفل کو کامیاب و کامران بنانے کی کوشش کریں۔ اللہ اکبر، قربان جائیے کہ جب قرآن اللہ اکبر ایک ایسی کتاب ہے کہ جہاں پہ قرآن پڑھ کر کے دم کیا جاتا ہے، تو اللہ اکبر میرے عزیزوں اور میرے بزرگوں، انسان بیماری میں بھی اگر مبتلا ہوتا ہے، جاگتا ہے، تو میرے عزیزوں اور میرے بزرگوں اور میرے دوستوں، اسی قرآن کی محبت میں آپ سے نذران عقیدت اور خراج عقیدت آپ حضرات پیش کرتے رہیں تاکہ یہ کام بھی آگے بڑھتا رہے۔ کیونکہ میرے عزیزوں، آج کی یہ محفل جو ہے نا فقط قرآن کی محبت میں سجی ہے،
اور یہ کہا جائے کہ آج کیا پوری دنیا مل کر کے اس کی اجرت نہیں دے سکتی ہے؟ قرآن وہ کتاب ہے جس کی اجرت کوئی نہیں دے سکتا، پوری دنیا نہیں دے سکتی ہے. لیکن ہاں میرے عزیزوں اور میرے بزرگوں، جب بات قرآن کی آئے نا تو اس طرح دل کھول کر کے حصہ لیجئے تاکہ یہ قرآن آپ کے لیے، ہم سب کے لیے گواہ بن جائے کہ میں نے بھی قرآن پڑھنے والوں کے لیے کچھ حصے لیے تھے اور میں نے بھی کچھ قربانیاں دی تھی. اور یہ ہونی چاہیے میرے عزیزوں اور میرے بزرگوں. آج طرح طرح کے لوگ بہانے بناتے ہیں اور طرح طرح کی باتیں لوگ کرتے ہیں، لیکن افسوس ہوتا ہے میرے عزیزوں اور میرے بزرگوں، دروازوں پہ جانا پڑتا ہے. خدا را نہیں میرے عزیزوں اور میرے بزرگوں، اس نحوست کو ختم کریں اور کوشش کریں کہ اللہ نے جو دیا ہے نا اس میں سے کچھ نہ کچھ حصہ ضرور لینے کی کوشش کریں. اور آج کے دور میں جہاں تک میں سمجھتا ہوں کہ کوئی گھر ایسا باقی نہیں ہے جو اس میں حصہ نہیں لے سکتا ہے. صرف کوشش کریں، انشاءاللہ ضرور حصہ لے سکتے ہیں اور لیتے ہیں الحمدللہ. لیکن بعض لوگ یہ بہانے بناتے ہیں کہ کام نہیں ہے، یہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے. آئیے میں ایک واقعہ سناؤں جس سے آپ کے ایمان میں تازگی آ جائے گی، جس سے آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا. مانگنے والا جب آتا ہے نا کوئی تو شکر منائیے، قسم خدا کی شکر منائیے اس وقت کہ اللہ نے ہمیں مانگنے والا نہیں دینے والا بنایا ہے. اس وقت شکر اللہ کا شکر ادا کیجئے کہ پروردگار نے ہمیں دینے والا بنایا ہے. اور یقیناً میرے عزیزوں اور میرے بزرگوں یہ بہانے ختم کیجئے. معلوم ہے ایک دن حضور کی بارگاہ میں ایک بھیکاری آتا ہے. بھیکاری مسلمان بھی نہیں ہے، یہودی ہے. یہودی بھیکاری آتا حضور کی بارگاہ میں. آنے کے بعد اللہ اکبر کہا، یا رسول اللہ 3 دن سے میں کھانا نہیں کھایا ہوں. اللہ اکبر. سنیے اور انشاءاللہ العزیز یہ آپ کا خراج عقیدت اللہ قبول کرے گا تو قسم خدا کہ ہو سکتا ہے نجات کا ذریعہ بن جائے گا. حضور کی بارگاہ میں آیا، 3 دن سے میرے گھر میں سب بھوکے ہیں، میری بیوی میرے بچے بھوکے ہیں. اللہ اکبر میرے عزیزوں، اور یہی مسلمانوں کا کام ہے، یہی ہر کلمہ پڑھنے والوں کا کام ہے میرے عزیزوں. جہاں ہم اپنے دسترخوان پہ طرح طرح کے سامان اور طرح طرح کی چیزیں رکھتے ہیں نا، ہم سب کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اور گھروں کا بھی جائزہ لے لیں کہ میرے دسترخوان پہ 10-20 طرح کے سامان رکھے ہیں، کسی کا دسترخوان خالی تو نہیں ہے. یہ ہر ایمان والوں کی ذمہ داری ہے، یہ ہر کلمہ پڑھنے والوں کی ذمہ داری ہے، یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے. ہم صرف اللہ اکبر، آج اللہ حفاظت فرمائے، ہم صرف اپنا دسترخوان دیکھتے ہیں کہ میرے دسترخوان پہ ہے کہ نہیں ہے. نہیں، خدا را میرے عزیز، میرے دوست، میرے بھائی، مسلمان تو وہ ہوتا ہے، مومن تو وہ ہوتا ہے کہ اپنے دسترخوان کے ساتھ ساتھ دوسروں کے دسترخوان کی بھی خبر رکھے. یہ مسلمان ہوتا ہے، یہ کلمہ پڑھنے والا ہوتا ہے. سلمان فارسی عرض کرتے، یا رسول اللہ یہ یہودی آیا بھیک مانگنے کے لیے، کہہ رہا 3 دن سے میں بھوکا ہوں، کچھ نہیں کھایا ہوں. سنیے میرے عزیزوں، بہانے بنانے والوں، طرح طرح کے بہانے بنانے والوں، سنو. حضور کی بارگاہ میں سلمان فارسی عرض کرتے، یا رسول اللہ یہ یہودی ہے، 3 دن سے کچھ نہیں کھایا ہے. تو حضور نے فرمایا، سلمان فارسی ایسا کرو، اس کو میری بیٹی فاطمہ کے گھر لے جاؤ، میری بیٹی فاطمہ کے گھر لے جاؤ. اور آپ کو معلوم ہے اس گھر کا کنڈیشن، اس گھر کا کنڈیشن معلوم ہے سب کو نا. 1 مہینہ تک قسم خدا کی چولہا نہیں جلتا تھا. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ مجبور تھے، نہیں، مجبور نہیں تھے، یہ اللہ کی مرضی تھی، یہ اللہ کی مرضی تھی. ایک دن حضور حجرے میں داخل ہوتے ہیں، حضرت اما خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سامنے آتی ہیں. حضور فرماتے ہیں، خدیجہ میری بیٹی فاطمہ کہاں ہے؟ تو حضور فرماتے ہیں، خدیجہ میری بیٹی فاطمہ کہاں ہے؟
تو حضرت خدیجہ عرض کرتی یا رسول اللہ آپ کے پیچھے تو آپ کی بیٹی کھڑی ہیں. اللہ اکبر. اتنا کہا نہ کہنے کے بعد حضور نے پیچھے گھوما تو دیکھتے کہ حضرت فاطمہ رو رہی ہیں. میرے آقا فرماتے ہیں بیٹی فاطمہ تم رو رہی ہو؟ عرض کرتی ہیں بابا آج کئی دن گزر چکے کچھ نہیں کھایا ہے, بھوک بڑی تیز لگی ہے. اللہ اکبر, اللہ اکبر میرے عزیزو, بھوک بڑی تیز لگی ہے, کئی دن سے گھر میں چولہا نہیں جلا ہے. اتنا کہا نا اللہ اکبر, اللہ اکبر.